بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ یقین ہے، اس لیے صبر بھی ہے۔ جو آپ کا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہی ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لاتی ہے اور دوسری ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے کبھی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکے دے گا وہ دھوکے ہی پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے میری جان، سوچ سمجھ کر بانٹیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہوگی۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیں ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینے جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا مقابلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زیادہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زیادہ رہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، اگر مل گیا وہ تو کیا کرو گے؟ ٹھان جو لی ہے منزل کی چاہ، پہنچ گئے جو وہاں تو کیا کرو گے؟ یہ جسے تم سکون کہتے ہو اس سے بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔